بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہم ماں بیٹی کے بعد اندر بات ہو گئی تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ نے کہا بی بی عائشہ میری ماں ہو تم، لیکن میں تم سے افضل ہوں چونکہ تم بنت صدیق ہو، زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی، اور میں تو بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ بھی تو عائشہ تھی نا، اسی لیے تو نہیں کہا حضور نے کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو۔ بی بی عائشہ نے کہا بی بی فاطمہ دنیا کی باتیں نہ کرو، آخرت بھی کرو، جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ گی، میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر میں جاؤں گا، اب بتاؤ افضل کون ہے؟ بی بی فاطمہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا اماں جان آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ ایک کتاب آئی تھی مارکیٹ میں آج سے کوئی 20-22 سال پہلے، کتاب لکھی تھی ایک پادری نے، کتاب کا نام رکھا تھا اس نے مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ زہرا، قرآن کی آیتوں کا غلط استدلال دے کے مریم کو افضل کیا، بی بی کی عزت کو کم کیا۔ کتاب چلی گئی کہ عارف کے عالم دین کے پاس، شاگردوں نے کہا قتل کا فتویٰ چاہیے، انہوں نے کہا موت پادری کو نہیں دینی، موت کتاب کو دینی ہے۔ پادری مر گیا تو کتاب پہلے سے زیادہ بکے گی، جسے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا، جسے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھے گا، کہ اس کتاب کی وجہ سے وہ پادری مارا گیا۔ موت کتاب کو دینی ہے، نہ کوئی اٹھائے نہ کوئی پڑھے، یہ ردی بن جائے۔ انہوں نے کہا موت اسے کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا یہ کام ہمارا ہے۔ شاگرد چلے گئے، انہوں نے دروازہ بند کیا، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز حسین کی ماں کو ہدیہ کی، ہدیہ کر کے کہا بی بی تیری وکالت کرنے لگا، مجھے لفظوں کی خیرات ادا کر، میں کسی عام شہر میں نہیں فقیروں کی نگری میں کھڑا ہوں، جتنے بیٹھے ہو غازی کے علم کے نیچے منتوں کے چراغ جلانے والے سارے ماتمی ہاتھ میں علی ولی اللہ کی مسکراہٹ تمہارے چہروں پہ ہے، اگلی سطر ہوگی اور تمہارے چہروں کی مسکراہٹ ہوگی۔ اس عارف عالم دین نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ اس نے لکھا تھا مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس نے کتاب کا جواب لکھا مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ۔ وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جسے جملہ سنا ہے اور وہ بولا نہیں، اس نے کہا مریم ورسز فضہ۔ اس نے کہا عیسائی پادری کو شرم نہیں آتی، مریم کا مقابلہ میری شہزادی سے کرتے ہو، جبکہ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، مریم کے سامنے فرشتہ روٹی لے کے آیا، مریم نے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے، رکھ کے تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، اس نے بھیجی تو لے کے آیا۔ اس نے کہا مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضہ باندھتی رہی، 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضہ باندھتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا فضہ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے دروازے میں، اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ گھر کے اندر نہیں آئی، یا آواز قدرت آئی، رک جا زہرا کی کنیز، جبریل کا شکریہ تیرے سایہ نشان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ۔ لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہوں، زبان رسول کی ہو، تو پھر کوئی بتائے کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ میری تو اوقات نہیں، میری بساط نہیں، میری حیثیت نہیں، میری شہزادی کی ذات کی نہیں، اس کی دہلیز کی عزت کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے قسم کا ذکر کیا ہے، وہ تلاوت کی ہے، وہ آیت جس میں خدا نے قسم کھا، بندہ نہیں کھا رہا، اللہ کھا رہا ہے، عبد نہیں کھا رہا، معبود کھا رہا ہے۔ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی سوچوں سے کم وقت کی حاضری ہے۔ قسم وہ کھا رہا ہے حضور قبلہ صاحب جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم 2 حالتوں میں ہوتی ہے، بات میں یقین بڑھانا ہو یا جس کی کھائی جائے اس کی عزت بتانی ہو۔ خدا کہتا مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھتے، شہزادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، گوگل صاحب سیدہ عزت فرمائے۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے ستارے کی قسم نہیں، گھر کی قسم نہیں، صحن کی قسم نہیں، دہلیز کی قسم، جہاں ستارے اترتے ہیں
جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، پوری کائنات میں تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ، مجھے وہ گھر دکھاؤ جہاں ستارہ اترا ہو۔ اگر نظریں دہلیز سیدہ کے علاوہ کہیں اور جائے نا تو پھر تسلیم کر لینا مخلوق اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ زہرا کی دہلیز کی قسم، خدا سیدہ کی نہیں، سیدہ کی دہلیز کی قسم کھاتا ہے۔ اور ادھر سے جب کوئی ادھر آ جائے پھر وہ فرشتہ بن کے نہیں آتا، پھر وہ سید الملائکہ بن کے نہیں آتا، مسکین، فقیر، یتیم، درزی، ادھر سے کوئی ادھر آ کے عہدہ نہیں بتاتا، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ روٹیاں، وہاں سے چلے ہیں یہاں روٹیاں مانگیں، وہاں سے یہاں روٹی مانگ کے یہاں کے مولوی کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ منہ ادھر کر کے روٹی نہ مانگنا، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ہمیں ضرورت ہو تو ہم یہاں سے مانگتے ہیں۔ نبیوں کے سامنے عہدوں سے گئے، مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے اس نے للکار کے کہا تھا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا رسول۔ قرآن کہتا ہے میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والا قصہ، جب ہم نے ابراہیم کے گھر معزز مہمان بھیجے تھے، تفاسیر میں سب نے لکھا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم کے گھر گئے، اور خدا نے قرآن میں کہا معزز، گئے فرشتے، اللہ نے کہا معزز، لاہور خاموش ہو جائے دکھ ہوگا، یہ فرق ہے ابراہیم کی دہلیز میں اور سیدہ کی دہلیز میں، وہاں معزز یہاں مسکین، وہاں معزز یہاں یتیم، وہاں معزز یہاں اسیر۔ اگر یہاں سینے میں دل اور وہ دل علی برداشت کر سکتا ہو تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، ان دونوں دہلیزوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ کا گھر ہے، یہ حجاب اللہ کا گھر، وہاں صرف اللہ کا دوست رہتا ہے، یہاں اللہ کا راز رہتا ہے، یہاں توحید کا پردہ رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے گھر گئے تو معزز، اگلی سطر پھر عقیدے والوں پہ، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، تائید فرمائی سب سے پہلے قبلہ مصباح ثابت ہے، اہل علم ہے، عالم دین ہے، انہوں نے تائید فرمائی بے شک نہیں پہچانا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ہمدانی صاحب ابراہیم نے نہیں پہچانا، سرکار پہچانتا تو جانور سے کیوں کرتا، دسترخوان کیوں لگا، کھانے کا انتظام کیوں کرتا؟ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے پہچانا ہی نہیں، ابراہیم نے سمجھا مہمان آئے، ابراہیم خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، یا تو مجھے ملک کا کوئی کونا بتا دو جہاں جا کے بندہ سیدہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائے کہ نہ پھر کوئی اعتراض کرنے والی انگلی اٹھے، نہ کوئی سوچ میں جانے والا دماغ اٹھے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، سیدہ کے دروازے پہ آگے جبریل نے کہا درزی ہو، پھر سارے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے، جو سیدہ کے نوکر بیٹھے ہو۔ ابراہیم کے گھر گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، سیدہ کے دروازے میں فرشتہ نے کہا مجھے پتا ہے جبریل ہے۔ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے گئے تھے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، کھانا لگ گیا، راز کھل گیا، نہ کھانا لگتا شام تک بیٹھے رہتے۔ ابراہیم نے کہا مہمان ہے جلدی کھانا لگاؤ، کھانا لگ گیا، حضور راز کھل گیا، دسترخوان سج گیا، حقیقت آیا ہو۔ دسترخوان لگنے کے بعد ابراہیم نے کہا کرو شروع۔ اب معزز مہمان خاموش، ابراہیم نے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا تمہاری خاطر میں نے گوشت بھونا، تمہاری خاطر میں نے دسترخوان لگایا، تمہاری خاطر میں نے یہ سارا انتظام کیا، میں تمہارے لیے اتنا مصروف تھا اور تم ہی کہہ رہے ہو ہم نہیں کھاتے۔ میں مہمان نواز نبی ہوں، میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا۔
انہوں نے کہا بس تیری یہی وصف تیرا دیکھنا تھا، وہ ہم نے دیکھ لیا، تو کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم بشر نہیں، ہم فرشتے، ہمیں اللہ نے بھیجا تھا تیرے گھر پہ صرف یہ تیری مہمان نوازی دیکھ لی، اجازت، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا چلو آ ہی گئے، بتا ہی دیا ہے، تو اب یہ بھی میرے ہی حصے میں اعزاز آئے کہ میرے گھر فرشتے آئے تھے اور میرے گھر سے کھا کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا ضرور تیری حسرت پوری کرتے، ہمارے نفس میں خواہش نہیں ہے، ہماری طبیعت میں بھوک ہی نہیں ہے، ہماری فطرت میں طلب ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ چیز ہماری جبلت میں رکھی نہیں ہے، ہمیں ان سے غرض ہی نہیں ہے، ہم یہ دنیا کی خوراک نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہزار طویلیں دی انہوں نے ابراہیم کو، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہماری طبیعت میں بھوک نہیں، ہمارے نفس میں خواہش نہیں، ہماری فطرت میں نہیں ہے، ہماری جبلت میں نہیں ہے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ جب کہہ دیا تھا ہم نہیں کھاتے تو اسی بات پہ پکے رہتے، ابراہیم کے گھر جا کر ہم نہیں کہتے، سیدہ کا دروازہ بند ہے، دستک دے کر روٹیاں دو، فقیر آئے ہیں، بولو جو سیدہ کرو کرو، وہاں کھا نہیں رہے، یہاں سے جا نہیں رہے، ابراہیم نے کھانا لگایا اور کہا ہم نہیں کھاتے۔ صحن کے اندر جھانکنے کی تو ضرورت ہی نہیں، بندہ دہلیز ہی میں رک جائے، بادشاہ کی قسم گھر کے اندر جھانکنے کی تو ضرورت ہی نہیں، صرف دہلیز پہ رک جائے تو پتا چل جائے اس دہلیز کا عرفان کیا ہے، پھر پتا چلے کہ سلمان کے جھکنے کی وجہ کیا ہے۔ چکر دیا مولوی نے، چکر دیا مولوی